أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں. اپنے معنی، مفہوم اور مضمون کے لحاظ سے بڑی زبردست آیات کریمہ ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ آیات کریمہ کا مفہوم سننے کے بعد کچھ چیزوں کا جواب بھی ہمارے سامنے آ جائے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلہ، جو شخص اس دنیا کی زندگی میں دنیا کے ساز و سامان کے لیے جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے، ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہتے ہیں اسے دنیا اور دنیا کا ساز و سامان دے دیتے ہیں، لیکن ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے ایسے دنیا دار شخص کے لیے دوزخ کو تیار رکھا ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں یہ بڑے برے حال میں دھتکارا ہوا داخل کیا جائے گا. اور اگلی آیت کا ترجمہ بھی سن لیں. ومن اراد الآخرہ، جس شخص کی نگاہیں آخرت پر ہوں، وسعی لہا سعیہا، اور اس کا ہر عمل اور ہر کوشش آخرت کے لیے ہو، وہو مؤمن، ایسی حالت میں کہ وہ با ایمان ہو، فأولئک کان سعیہم مشکورا، اس کے ہر عمل کی اور ہر کوشش کی ہم قدر کریں گے، اور ہمارے ہاں اس کی بڑی قدردانی ہے. آیات کا بڑا سادہ سا مفہوم ہے کہ جتنا انسان دنیا کے پیچھے بھاگے گا دنیا اتنی آگے جائے گی، اور جو انسان صرف دنیا کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھتا ہے. آخرت کو فراموش کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ شرعی احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یا شرعی احکامات پر جس طرح لوگ کہتے ہیں جی وقت ہی نہیں تھا ہمارے پاس، یا جس طرح لوگ کہتے ہیں یار ہمارا کام ایسا ہے، ہمارے کپڑے ہی ناپاک ہیں، ہم کیا مسجد میں آئیں، کیا نماز پڑھیں. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. دیکھیں شریعت کے جو احکامات ہیں نا وہ اپنی جگہ پر اٹل ہیں. فرض کریں یہ نماز ہے، نماز کے اوقات یہ اپنی جگہ پر اٹل ہیں. چلیں نماز کو چھوڑیں، ایک اور چیز میں عرض کرتا ہوں کہ یہ رزق حلال کھانا، رزق حلال کمانا، یہ ہر انسان کے اوپر یہ لازم ہے. وہ یہ جو کاغذ کا نوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نا کہ کسب حلال یعنی عبادت ہے. کسب حلال کا کیا یعنی حلال کمانا،
حلال کھلانا، حلال کھانا، یہ عین عبادت۔ اب کوئی شخص اتنا اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے کہ حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے، اور حلال حرام کی تمیز ختم کرنے کی وجہ سے اپنی دنیا تو بنا لیتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جیسی ہمارے پاس آئے گا مذموما مدحورا، بہت برے حالات میں دھتکارا ہوا، یہ دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ شہد کے شربت کا پیالہ پیش کیا گیا، شہد میں پانی ڈال کر اور شربت بنا کر پیش کیا گیا، اور آپ سے کہا گیا کہ یہ پئیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسے پیالے کو منہ تک لے کر آئے تو پینے سے پہلے ہی آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ رونا کس چیز کا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے ساری زندگی اللہ کے رسول کو کبھی بھی اس طریقے سے پیتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کبھی اس طرح نعمتیں استعمال کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ اب میں ڈر رہا ہوں کہ یہ نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی نہ دے دیا جائے اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہ ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بڑی سمجھداری والی چیز ہے، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام نے وہ چمڑا دیکھے، چمڑا یہ جن سے یہ جوتے وغیرہ بنتے ہیں، چمڑا، تو یہ جب تک یہ جوتا نہیں بنتا ہے نا، اس چمڑے کو اگر چوسا جائے تو یہ نمکین ہوتا ہے، اس لیے کہ جب کھال اترتی ہے تو پھر اس کے اوپر نمک وغیرہ لگا کے اس کو رکھتے ہیں تو یہ نمکین ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے وہ اپنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے حرام کے قریب نہ گئے، انہوں نے یہ چمڑوں کو چوس کر اپنا گزارا کیا، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یہ جس زمانے میں ہم یہ درختوں کے پتے کھاتے تھے تو جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو ہمارا فضلہ ایسے ہوتا تھا جیسے بکریوں کی مینگنیاں ہوتی ہیں۔ یہ جنتیں ایسے نہیں مل جائیں گی، یاد رکھیے گا، اور یہ ایسے بھی نہیں مل جائیں گی کہ آپ کہیں بس ہم ہلکا پھلکا عمل کرنے اور جنت مل جائے۔ نہیں، جنت کے جن سے وعدے کیے گئے نا، جنہیں دنیا میں بشارت دی گئی کہ تم جنتی ہو، انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کیا ہے، سب کچھ انہوں نے لٹایا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم تو نہ وہ لوگ ہیں، نہ ہمارے ایمان کی وہ سطح ہے، نہ ہماری جسمانی طاقتیں اتنی ہیں کہ ہم ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کریں۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دین سے وابستہ رکھیں۔ دیکھیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں، جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، وہ اس میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ گناہ سے بچیں، حرام سے بچیں، رزق حرام سے بچیں، تھوڑا کھائیں، رزق حلال کھائیں۔ چند دن کی زندگی ہے، آج بیٹھے ہیں، بول رہے ہیں، کل بند ہو جائیں گی آنکھیں، اور کل کو اٹھا کر اگلے قبر میں ایسے پھینکیں گے، پھر کوئی نام بھی نہیں لے گا، پھر کوئی نام لینا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ 2-4 دن 5 دن رونا دھونا ہوتا ہے گھروں میں، اور رشتہ دار عزیز و اقارب یاد رکھتے ہیں، 2-4 دنوں کے بعد تو بچے بھی بھول جاتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، اب ہمارے ماں باپ چلے گئے اس دنیا سے، ہم میں سے کون ہے جو ہر روز اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتے ہیں؟ یا کوئی ہے جو یہ کہے کہ میں ہفتے میں ایک دفعہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں؟ چلیں ہفتہ چھوڑے، مہینے کا بتا دیں، کوئی ہے جو یہ کہے کہ میں 1 مہینے کے بعد اپنی ماں باپ کی قبر پر جاتا ہوں؟ اس حد تک بھلا دیا جاتا ہے، اور جسے قبر میں ڈالا گیا نا، وہ قبر میں اکیلا پڑا ہوا ہے، اب وہ اپنا اکیلا ہی حساب دے گا۔
وہاں یہ کوئی یار دوست ملنے ملانے والے کھانے پینے والے جن کے لیے انسان اپنی دنیا کو برباد کرتا ہے، آخرت کو برباد کرتا ہے، حق حلال کی تمیز بھول جاتا ہے اور دوسروں کے حقوق کھانا شروع کر دیتے ہیں، جنہیں آسائشیں پہنچاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی قبر میں انسان کے ساتھ نہیں ہوگا، اور یہ اکیلا ہوگا اور اکیلا یہ جوتے کھائے گا اور اکیلا ہی یہ جواب دے گا۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نگاہ میں صرف دنیا ہو تو جتنا ہم چاہتے ہیں ہم اسے عطا کر دیتے ہیں، لیکن یہ جیسے ہی ہمارے پاس آتا ہے یصلاھا، ہم اس کے لیے دوزخ کو تیار رکھتے ہیں اور پھر اسے دھتکار کر دوزخ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص آخرت کے لیے آخرت کا ارادہ رکھتا ہے وسعی لہا سعیہا، اور اس کی ہر کوشش آخرت کے لیے ہے، اور وہو مؤمن، اور پھر ہے بھی وہ ایمان والا، فاولئک کان سعیہم مشکورا، اس کی ہر ایک کوشش کی قدر کی جائے گی۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان پانی اپنی ضرورت کے لیے پیتا ہے نا۔ اب ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، پانی پینا ہماری اپنی ضرورت ہے، پانی ہم نہ پئیں تو ہم گر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ اگر یہی پانی سنت کے مطابق پیا جائے ضرورت بھی پوری ہوگی، اور مفت کا پتہ نہیں کتنی 5 سنتیں ہیں جی پانی پینے کی، 6 سنتیں، 6 سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ واش روم اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں، اور اگر یہی واش روم شریعت اور سنت کے مطابق جایا جائے ضرورت بھی پوری ہوگی اور مفت کا نام اعمال میں ثواب بھی جمع ہوگا۔ کھانا ہم اپنی ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، کھانا شروع کرنے سے پہلے کی دعا پڑھیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، اپنے آگے سے کھائیں، چھوٹا لقمہ لے کر کھائیں۔ تو یہ کھانا تو اپنی ضرورت کے لیے کھایا جائے گا، لیکن اگر اس طرح کھائیں گے تو ضرورت بھی پوری ہوگی اور نامہ اعمال میں ثواب بھی لکھا جائے گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والے کی ذرا سی بھی کوشش، جو نیکی کی کوشش ہوگی وہ ضائع نہیں جائے گی۔ وہ جب ہمارے پاس آئے گا تو وہ دیکھے گا سعیہم مشکورا، کہ ہم اس کی ایک ایک نعمت کی، ایک ایک نیکی کی کتنی قدر کرتے ہیں اور کتنی اس کی قدر کی جاتی ہے۔ وہ عمل، وہ نیکیاں جو انسان چھوٹی چھوٹی سمجھ کر کے چھوٹی چھوٹی سمجھ کر درگزر کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور یار چھوڑیں یار یہ کیا ہے۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، کہیں کوئی پتھر نظر آیا، کوئی اینٹ نظر آئی، آپ ہاتھ سے اٹھا کر نہ پھینکیں، آپ پاؤں سے ٹھوکر لگا کر اسے سائیڈ پہ کر دیں۔ اس ٹھوکر کے اوپر بھی آپ کو اجر ملے گا، اس ٹھوکر کے اوپر بھی آپ کو نیکی ملے گی۔ لیکن ہم لوگ یہ راستے کا کوڑا کرکٹ کچرا اٹھانے والے کہاں ہیں؟ ہم تو اپنے گھر کا کچرا پڑوسی کے دروازے کے آگے پھینکنے والے لوگ ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارے گھر کا جو آگے دروازہ ہے وہ صاف ہو، اور بھلے پڑوسی کی ایسی کی تیسی پھر جائے، اور ہم اپنا کچرا اٹھائیں گے پڑوسی کے دروازے کے آگے رکھتے ہیں۔ بہت زبردست اصلاح کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں معاشرہ یہ بالکل بگڑ چکا ہے، تباہی کے دہانے پر ہے، اس حد تک اخلاقی لحاظ سے گر چکے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم کیا کر بیٹھے۔ اور یہ صرف یہ سننے سنانے سے بھی نہیں، اس کے لیے تو اب بڑی زبردست محنت درکار ہے، اور محنت بھی ایسی کہ انتھک محنت، پھر جا کر یہ معاشرہ کسی کنارے لگے گا، ورنہ تو بھائی اب تو تباہی ہی تباہی ہے۔ 2 چیزیں ہیں، اب ہمارے علماء کرام، ہمارے بڑے بڑی سختی سے ان 2 چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ایک، استغفار کی کثرت کی جائے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو جائے استغفار کریں، اور دوسرا وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنا رخ وہ اب مسجد کی طرف کریں، مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو بھریں۔ جس کے گھر کو آپ آباد کریں گے، جس کے گھر کو آپ بھریں گے، جب اس کے گھر کو آباد کریں گے پھر وہ آپ کے اوپر رحم کرے گا،
اور ہمارے علماء کرام وہ اب فرما رہے ہیں بس مسجدوں کی طرف آئیں، مسجدوں کے ماحول کی طرف آئیں۔ جب ایک انسان، اب دیکھیں نا، اب آپ دوست نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز بھی پڑھی ہے آپ نے، درس قرآن بھی سنا ہے، چلے ساری نہیں، کوئی ایک دو تین چار باتیں یا ایک بات ہی کسی کی سمجھ میں آ جائے گی، کسی کی عقل میں بیٹھ جائے گی اور وہ عمل کرتے ہیں تو ایک فرد کی اصلاح ہوتی ہے نا۔ جب مسجد بھی نہیں آئیں گے آپ تو گھر میں تو کوئی بھی نہیں آئے گا آپ کو بتانے کے لیے۔ اس لیے علماء کرام دو چیزوں پر بڑا زور دے رہے ہیں کہ استغفار کی کثرت کی جائے اور مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ جن لوگوں نے اپنے رخ مسجدوں سے موڑے ہوئے ہیں، بڑی منت سماجت طریقے سلیقے حکمت سے انہیں مسجد کی طرف لایا جائے اور مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ اور مسجدیں جب آباد ہو جائیں گی، استغفار کی کثرت ہو جائے گی تو انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات پلٹ جائیں گے۔ بے شمار قومیں ایسی ہیں جو گری ہیں اور پھر وہ کھڑی ہوئی ہیں۔ ہم بھی اگر گرے ہوئے ہیں تو ہم بھی اگر کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس اپنے رخ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رخ کو صحیح کیا جائے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔